اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے درمیان ایک گیپ آ گیا. جس نے بات کہی اور جس نے سنی وہ سیم ویو لینتھ پہ نہیں تھے. اچھا، اسی وجہ سے کئی لوگ جو گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں، جب وہ دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے ہوتے ہیں کہ آیا یہ میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں، تو وہ ایک ہی بات کو 2-3 طرح سے بیان کرتے ہیں. تو جب ایک ہی بات کو 2-3 طرح سے، جیسے کہ آپ دیکھیں عالم دین جو ہیں مسجد میں جب جمعے کو واعظ کرتے ہیں تو وہ لوگوں پہ اس لیے بہت زیادہ اثر کرتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو کئی طرح سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ گفتار کے ماہر ہوتے ہیں. تو وہ جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے، کیونکہ ان کی زبان فصیح و بلیغ ہوتی ہے. تو جو لب لباب میں اس بات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی زبان کا طالب علم بننے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مادری زبان ہوتی ہے جو بچپن میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. پھر اسکول کالج میں ایک قومی رابطے کی زبان ہے ہماری اردو، تو اس کو ہم کچھ پڑھتے ہیں اور پنجابی سے زیادہ بہتر اس میں ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں، بات کو کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں اور نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پہ ہم چلے جاتے ہیں، یعنی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں جو کہ انگریزی زبان میں ہے، اور کبھی ہم اس سے جو ہے دفتری زبان کا کام بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا باقاعدہ ایک طالب علم بننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ روز بروز بڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم زبانی بات چیت کرتے ہیں اس کی ووکیبلری کافی کم ہوتی ہے. مثلاً ہماری سب سے زیادہ ووکیبلری وہ ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنے الفاظ ہم پڑھنے میں سمجھ لیتے ہیں وہ سارے الفاظ ہماری زبان میں عام نہیں ہوتے ہیں، مستعمل نہیں ہوتے، ان کو ہم استعمال نہیں کرتے. تو پڑھنا، اس کے بعد ہماری ووکیبلری اگر اچھی ہوتی ہے تو لکھنے میں ہوتی ہے، کیونکہ لکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا سوچ بھی سمجھ کے لکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد سننا، اس میں ووکیبلری پھر اور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر کچھ مشکلات سامنے آتی ہیں. یہ تصویریں بنانے میں پرابلم ہو جاتی ہے. تصویریں بنانے میں پرابلم، کیونکہ ذہن کو 2-3 حصوں میں، ایک کان سے سننا ہے، بات کان تک پہنچی، ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی ضرورت. ایک تو صداقت بھائی یہ بھی بیچ میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے تک الفاظ، اگر جیسے پڑھنے میں اگر ہمیں دھندلے الفاظ نظر آئیں گے تو ہم ان کو صحیح پڑھ نہیں پائیں گے. اسی طرح اگر بہت ہلکی آواز میں گفتگو ہو رہی ہے تو ہم سن نہیں پائیں گے صحیح طرح. تو ایک تو سننے میں پرابلم ہو گئی، اس نے کہا کیا تھا، میں نے کیا سنا، پھر اس کے بعد دماغ میں جا کے پروسیس ہوا اور تصویر کیا بنی، یہ دوسرا مسئلہ. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم الفاظ ایک ایک کر کے نہیں بول رہے ہوتے، نہیں، ہم ایک تو روانی میں بول رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات 2 الفاظ آپس میں ملا کے بول رہے ہوتے ہیں روانی کے لیے وجہ سے. تو پھر سننے والے کو بھی اس کی تصویر بنانے میں تھوڑا تصویروں کو الگ کرنے میں مشکل، گڑبڑ ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری ووکیبلری منیمم ہوتی ہے. اچھا، ابھی جب بھی ہم نئے الفاظ سیکھتے ہیں تو ایک دم وہ ہماری زبان میں نہیں آتے. سب سے پہلے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، پھر ہم اسے لکھ سکتے ہیں، پھر ہم اسے سن سکتے ہیں، پھر ہم اسے بول سکتے ہیں. تو کسی بھی زبان میں ہم اگر بہتری لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس زبان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تو پڑھتے پڑھتے ہم پھر زیادہ لکھنے میں اس کا مطلب ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کی پھر ووکیبلری بھی کم ہوتی ہے. بالکل کم ہوتی ہے. اگر آپ نیو یارک میں یا لنڈن میں اتفاق سے کوئی ایسا انگریز یا امریکن دیکھیں جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ مناسب تعلیم، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی کمزور زبان بول رہے ہوتے ہیں. انگریزی ان کی محدود ہوتی ہے، بہت محدود ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ووکیبلری نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا بندہ جس نے انگریزی وہاں کی درسگاہ میں حاصل کی ہو یا یہاں پہ درسگاہوں میں انگریزی حاصل کی ہو، اگرچہ یہ اس کی مادری زبان نہیں ہے، اس کی سیکنڈ لینگویج ہے، مگر وہ ان سے بہتر انگریزی بول سکتا ہے. یہ عام طور پر امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستانی بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر لفظوں کے استعمال پر، گرامر کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. اور پاکستانی وہاں جب جاتے ہیں تو وہ فلوئنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں کا ایکسنٹ بھی سیکھ جاتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ بہت پاکستانی ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، پڑھے لکھے لوگ جو یہاں سے انگریزی سیکھ کے گئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے ان کا ایکسنٹ اور فلوئنسی اچھی ہو جاتی ہے، تو وہ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ جب کوئی ہماری زبان ہم سے اچھی بولتا ہے تو ہم قدرتی طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں. بالکل صحیح.
ایک بات ہم یہ بھی کر رہے تھے کہ جب ہم آمنے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی باڈی لینگویج نظر آ رہی ہوتی ہے, فیشل ایکسپریشن نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بنسبت جب ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیشل ایکسپریشن نظر نہیں آتے, باڈی لینگویج نظر نہیں آتی, لیکن ٹون آف وائس, لب و لہجہ اور لفظوں کا انتخاب, یہ سب زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, لفظوں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں لفظوں کے, تو وہ ماہر تھے. دیکھیں آج بھی ہمارے جو شعراء ہیں, جو عظیم شعراء گزرے ہیں, مرزا غالب, میر تقی میر, تو وہ لفظوں کے استعمال میں, کیونکہ وہ زبان کو باقاعدہ سیکھے ہوئے تھے اور زبان کے ارتقاء میں ان لوگوں کا بہت حصہ ہے. کیا ہوتے ہیں جب ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, جب خطوط لکھے جاتے تھے, خط لکھے جاتے تھے, اس کے اثرات کیا ہوتے تھے, آج SMS اور ای میل کا زمانہ ہے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. دیکھیے جب ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن اور ٹون آف وائس اور آئی کانٹیکٹ اور ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. اور جب ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں تو اب الفاظ کے اوپر توجہ ہوتی ہے اور لب و لہجے کے اوپر توجہ ہوتی ہے, اور جب ہم SMS کرتے ہیں تو خالی الفاظ رہ جاتے ہیں, اور ہم SMS کرتے ہیں تو اس کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے ہیں, ان کو اپروپریٹ بناتے ہیں, تو دوسرا شخص اس کو بار بار پڑھ کے اس کے اصل مطلب تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, اب اگر کوئی آمنے سامنے بات کر رہا ہے تو بھی ایک دوسرے سے بات کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ آپ کے اور میرے درمیان بات چیت ہوئی ہے, جو کچھ طے پایا ہے, تو دونوں میں سے ایک دوسرے سے فرمائش کرتا ہے کہ آپ اسے ایک SMS کی شکل میں, ایک یادداشت کی شکل میں اگر لکھ کے مجھے بھیج دیں اور میں آپ کو اسے اوکے کر دوں, تو یہ ہمارے درمیان ایک تحریری معاہدہ سا ہو جائے گا کہ یہ بات یوں ہے. تو یہ کبھی کبھی ان چیزوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں, لیکن ہم یوں نہیں کر سکتے کہ کسی سے دو بدو یا بالمشافہ بات چیت کرنے کی بجائے ہم ہمیشہ اس سے یہ فرمائش کریں کہ چلیں بذریعہ SMS زندگی گزارتے ہیں. یہ مذاق خیز ہوگا نا. مذاق خیز تو ہے, مگر ایک بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی یہ ہے جو چیٹنگ کرتے ہیں, یعنی چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, اور جب ان کو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے تو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. یہ تن آسانی ہے, یہ آسانی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جب آن لائن بات چیت ہوتی ہے یا SMS کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے تو ان کے درمیان مفاہمت بڑھتی ہے. کیونکہ اس میں لوز ٹاک کم ہوتی ہے نسبتاً. جب کوئی SMS لکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, پھر پرکھتا ہے, پھر اس کو ریفائن کرتا ہے, تو لوز ٹاک کم ہوتی ہے, تو وہ ایک دوسرے سے بہتر کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں SMS کے ذریعے. اب یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ تو نہیں ہے, لیکن جب ہمارا کسی طریقے سے کام زیادہ اچھا نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں, جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی فیس ٹو فیس ہوتی ہے, ہمیں اپنے رشتوں سے آمنے سامنے بالمشافہ بات چیت کرنی ہوتی ہے, دفاتر میں بالمشافہ بات چیت کرنی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہے بات چیت کی بجائے ایک دوسرے سے اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ذرا آپ مجھے ای میل کے ذریعے یہ بھیج دیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. تو دفتری ماحول میں یہ کہیں شاید کارآمد ہو کہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن آپ تحریری طور پر کر لیں جس کا ریکارڈ بھائی سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بھیج دیں تاکہ میں سوچ سمجھ کے جواب دوں. ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو فیس ٹو فیس بات چیت, کیونکہ پھر آپ کو کرنی پڑے گی فیس ٹو فیس بات چیت, اور اگر آپ نے فیس ٹو فیس اچھی بات چیت نہیں کی تو وہ جو ساری کمیونیکیشن آپ نے SMS کے ذریعے کی ہے یا ای میل کے ذریعے کی ہے تو اس کا بھی کباڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فیس ٹو فیس بات چیت کرتے ہیں دراصل معاہدہ یا نتیجہ اس سے نکلتا ہے, اور بعد میں جو ہم SMS اور ای میل کے ذریعے بات اس کو پکا کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ریورس کر دیں, ریورس کریں گے تو معاملات بہت خراب ہوں گے. بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے استاقہ بھائی کہ اس چیز کی تصحیح کے لیے ہم پھر اصل اینڈ پہ پھر فیس ٹو فیس گفتگو کریں